الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ اور تفسیر کی آن لائن کلاس میں آج کے درس میں ہم 21 پارے کا خلاصہ اور چیدہ چیدہ مقامات کا درس پڑھیں گے. سورہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارہ میں ہے اس کے جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہے. 21ویں پارے کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن برے کام بھی کرتے ہیں، تو جبکہ قرآن مجید میں تو یہ آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے. ہم نماز کو ان شرائط کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ نہیں ادا کرتے جن کا حکم دیا گیا ہے، تبھی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ کے کام بھی کرتے ہیں. حقیقت وہی ہے جو حکیم و خبیر ذات نے بیان فرمائی ہے. جب شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج اور ثمرات ضرور حاصل ہوتے ہیں. پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے. امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت اور ذکر اللہ. اور ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے. وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے روکتا ہے. جس نماز کے اندر ان تینوں صفات میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، بے پردگی، بد نظری، فحاشی میں ملوث ہیں. ان کے گھر، بازار، دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں. اصل وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ نماز کو نمازی آداب کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے نماز کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی علامت میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی کہ آپ امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا جانتے ہیں. اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کیے اور وہاں سے اخذ کیے. صداقت کی اس واضح اور زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہوتے. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ. یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے ان کے فصیح ترین لوگ اور بلیغ ترین لوگ عاجز آ گئے. قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے. اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ عناد، جہالت کے سوا کچھ نہیں.
ان کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب فوراً آ جاتا۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے، عرب کے دیہاتی اور عجم کے دانشوران ان انکشافات کو سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کے انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ناچیز کی رائے یہ ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں جوں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کریم کی اعجاز شان اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ معاندین کا حال بیان کرتے ہوئے ان کے بعد متقین کا تذکرہ کیا ہے، اور انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اور اگلی آیات میں فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ وطن کو چھوڑتے ہیں ظاہر ہے انہیں معاشی ضرورت بھی یقیناً لاحق ہوتی ہے، کمانے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے جو دوسرے علاقے میں ان کو ملتا نہیں ہے، یا پیسہ ہوتا ہے دوسرے علاقے میں وہ روزگار نہیں ملتے۔ اب پردیس کے اندر گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر ایک ایسی ہمارے لیے ضابطہ اور رہنمائی بیان کر دی ہے کہ اگر انسان اس پر غور و فکر کرے اور اسی آیت کو سامنے رکھے تو کبھی ناکام نہ ہو، کبھی انسان بزدل نہ بنے، کبھی انسان ہمت نہ ہارے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ عنکبوت کے آخر میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ کی ذات احسان اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس و شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین، دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ اس سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں جس کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نیک اور سعادت مند لوگوں میں سے بنا دے۔ آگے سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الروم مکی ہے اور اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے، یعنی قرآن مجید کے معجز ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی بھی مذکور ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ اصل میں رومیوں چونکہ یہ اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کو اہل کتاب سے قدر محبت تھی، اور مشرکین کو ایران سے محبت تھی کیونکہ ایرانی مجوسی تھے، مشرک تھے یہ بھی۔ تو جب ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے تو مسلمانوں کو تھوڑی سی جو ہے اس سے تکلیف ہوئی، ظاہر ہے کہ ان کے وہ آسمانی کتاب کے کچھ نہ کچھ ماننے والے تھے۔ اللہ نے یہ سورت نازل کی، جو ابتدائی آیات ان کو نازل کیا،
اور اس میں ارشاد فرمایا کہ غلبت الروم، ان قریب جو ہے یہ جو رومی ہیں یہ دوبارہ غالب آئیں گے. اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی. سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے. پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا. رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا. چونکہ ایرانی مشرق اور آتش پرست جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرقین مکہ اپنے ہم مذہبیوں کے غلبے کی خبریں سن کر خوشی سے بغلیں بجایا کرتے تھے. ان مخدوش حالات میں قرآن کریم نے پیشن گوئیاں کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا ہوگا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی یہ عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی. رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور دوبارہ کامیاب ہو گئے اور وہ فتح ان کو حاصل ہو گئی. تو قرآن مجید نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بحرف 9 سال بعد سچی ثابت ہو گئی. سورہ روم اس معرکہ کی حقیقت بتاتی ہے جو رحمان کی جماعت اور شیطان کی جماعت کے درمیان زمانہ قدیم سے جاری ہے. کفر اور ایمان، حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فیصلے کا دن نہیں آ جاتا. اس دن نہ صرف یہ کہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تُقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور آگے فرمایا وَيَوْمَ تُقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا. اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اپنے وجود اور عظمت و جلال کے ساتھ دلائل ذکر فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے. زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفے سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے. اس نے انسان کو وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پچھلی آیت میں فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. قدرت کے دلائل ہیں. انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا. انسان سے مراد یا تو سیدنا آدم علیہ السلام ہے جو مٹی سے پیدا کیے گئے، یا ہر انسان کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں. میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. اس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا کیا، اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے. کسی کی زبان عربی، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی، کسی کی سرائکی، کسی کی پنجابی، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے. کسی کا رنگ کالا، کسی کا سفید، کسی کا سرخ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُم، تمہارے رنگ مختلف ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں جہان والوں کے لیے نشانی ہے. وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے. انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ سکون کا نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو جاتی. تو اللہ نے نیند پیدا کر دی. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی. پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے،
یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، آسمان سے بارش برستی ہے، فیحیی بالارض، زمین کو زندہ کرتے بعد موت، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ زمین اور آسمان کا مستحکم نظام اللہ تعالیٰ کے وجود کی زندہ دلیل ہے۔ دیکھیں آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، نہ اضطراب ہے نہ شور ہے، اور ایسی زمین بھی حرکت کر رہی مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ یہ صورت یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق و باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہوں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم مغلوب کیوں ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں۔ اللہ تو حق والوں کو غالب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ حق والوں نے باطل کے طور اور طریقے اپنا لیے ہوتے ہیں اور باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اختیار کر لیے ہوتے ہیں، تو اللہ باطل والوں کو فتح دے دیتے ہیں۔ اس صورت میں متعدد ایسے تکوینی دلائل اور مشاہد مذکور ہیں جو اللہ کی عظمت و قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَآهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اس سے پہلے آیات جو ترجمے میں ہم پڑھ چکے ہیں، قدرت کے دلائل وغیرہ۔ سورت کا اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح نہ تھے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ ہی ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی قبول کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو وہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی پر سورت کا اختتام ہوتا ہے سورۃ الروم کا۔ اگلی سورت سورۃ لقمان ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ مکی ہے اور اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے، جو کہ ہدایت اور رہنمائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستور اور ضابطہ ہے۔ اس کے بارے میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فریق مومنین کا جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی ہر آیت کو سن کر تکبر کی بنا پر منہ موڑ لیتے ہیں، گویا انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر فرمائے۔ پہلی دلیل کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستونوں کے پیدا کیا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقا فی الارض رواسیہ، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت ان سیاروں کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے، گویا وہ سیارے اتنے بڑے ہیں زمین سے۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ دیا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی۔ وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے حیوانات پیدا کیے، مویشی، چوپائے، حشرات ہیں۔ چوتھی دلیل آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہی تو کر رہی ہے۔ هذا خلق اللہ فارونی۔ آسمان سے بارش کا برسنا تقوینی عجائب میں سے ایک بڑا عجوبہ اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے۔
مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان ہی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل پھول، غلہ جات، جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں، ان کی کیا تفصیل بیان کر دی جائے۔ اگر تفصیل بیان کریں یہاں پر تو گھنٹوں درکار ہیں۔ یہ سارے کے سارے قدرت کے دلائل ہیں، شاید کہ انسان ان قدرت کے دلائل کو دیکھ کر سمجھ جائے۔